بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 261 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سابقہ سوال کا جواب۔ آج کے سبق میں ہم وہ جو عبدی حر یوم یقدم فلان کے حوالے سے اعتراض ہوا تھا، سوال ہوا تھا، اس سوال کا جواب دیں گے ہم۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْنَثُ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِالْقُدُومِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا۔ تو پس ماتن نے جواب دیا اس طور پر کہ وہ اس مثال میں دن یا رات دونوں میں کسی میں سے بھی آنے سے ہو جائے گا۔ لأن المراد بالیوم الوقت وهو عام، اس لیے کہ یہاں جو یوم ہے اس سے مراد وقت ہے اور وہ عام ہے، دن ہو یا رات ہو۔ ای الوقت معنی مجازی شامل للنہار واللیل، یعنی وقت یہ ایک مجازی معنی ہے جو دن اور رات دونوں کو شامل ہے۔ فیحنس باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الجمع بین الحقیقت والمجاز، تو پس وہ بندہ حانس ہوگا عمومی مجاز کے اعتبار سے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کے اعتبار سے۔ وقیل هو مشترک بین النہار و بین مطلق الوقت، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ وہ نہار اور مطلق وقت کے درمیان مشترک ہے۔ فأرید ہا ہونا معنی الوقت، تو پس یہاں پر وقت والا معنی مراد لیا گیا ہے۔ وبالجملة لا بد ها هنا من بیان ضابطة يعرف بها أنه في أي موضع يراد به النهار، اور فرمایا کہ یہاں پر حاصل یہ کہ ایک قاعدے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ جس سے یہ پہچانا جائے کہ کون سی جگہ میں دن کو مراد لیا جا سکتا ہے، فی ای موضع یراد به الوقت، اور کون سی جگہ پہ وقت کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ فقیل اذا کان الفعل ممتدا یراد به النہار، تو پس کہا گیا کہ جب فعل ممتد ہو تو اس سے دن مراد لیا جائے گا۔ لأنه زمان ممتد، اس لیے کہ یہ ایک ممتد زمانہ ہے۔ یصلح ان یکون معیارا للفعل، جو فعل کے لیے معیار بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍ، اور اگر فعل غیر ممتد ہو یراد به الوقت المطلق، تو اس سے مطلق وقت مراد ہوگا۔ لأنه يكفي لذلك الفعل جزء من الوقت، اس لیے کہ اس فعل کے لیے وقت کا ایک جز کافی ہے۔ ولكنهم اختلفوا في أنه أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل، لیکن علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اس معاملے میں کون سا فعل معتبر ہوگا اس باب میں، مضاف الیہ یا عامل۔ تو فالضابطة أنه إذا كان ممتدين مثل أمرك بيدك يوم يركب زيد يراد باليوم النهار، تو اس حوالے سے پھر اصول یہ ہے کہ جب دونوں ممتد ہوں، مثال کے طور پر جیسے امرک بیدی کی یوم یرکب زید، کے جس دن زید سوار ہوگا اس دن تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے، تو اس وقت پھر یوم سے مراد صرف دن ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَدٍ مِثْلُ عَبْدِ حُرٍ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ يُرَادُ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ، اور اگر وہ غیر ممتد ہوں دونوں، جیسے کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، تو اس وقت یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُمْتَدًّا دُونَ الْآخَرِ، اور اگر ان میں سے ایک ممتد ہو نہ کہ دوسرا، مثل أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، جیسے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے جس دن فلاں آئے گا۔ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَرْكَبُ زَيْدٌ، یا تجھے طلاق ہے جس دن زید سوار ہوگا۔ فالمعتبر هو العامل دون المضاف الیہ بالاتفاق، تو پس اس صورت میں عامل کا اعتبار کیا جائے گا، مضاف الیہ کا اعتبار بالکل نہیں کیا جائے گا، یہ بالاتفاق مسئلہ ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ تھا۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں اس اعتراض کا جواب، جو اعتراض صاحب کا سبق میں ہم نے پڑھا، وہ جواب یہ ہے کہ مذکورہ مثال جو عبد حر یوم یقدم فلان، ان میں یوم سے وقت مراد ہے، اور وقت ایسے مجازی معنی ہیں جو رات و دن دونوں کو شامل ہیں۔
لہٰذا رات یا دن کسی بھی وقت میں فلاں کے آنے سے حالف کے غلام کا آزاد ہونا جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عموم مجاز کی وجہ سے ہوگا۔ اور جب حالف کا حانس ہونا یعنی غلام کا رات و دن دونوں اوقات میں قدوم فلاں کی وجہ سے آزاد ہونا عموم مجاز کے اعتبار سے ہے اور جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتبار سے نہیں ہے تو سابقہ اعتراض بھی واقع نہیں ہوگا۔ بعض حضرات نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لفظ یوم دن اور مطلق وقت کے درمیان مشترک ہے، اور یہاں وقت کے معنی مراد ہے، یعنی یوم یکدم فلان کے معنی ہے ایا وقت یکدم فلان کے جس بھی وقت میں فلاں آئے گا، یعنی فلاں آدمی جس وقت آئے گا تو میرا غلام اسی وقت آزاد ہے۔ اب وقت کا اطلاق ظاہر ہے دن پہ بھی ہوتا ہے رات پر بھی ہوتا ہے، تو لہذا فلاں شخص رات میں آئے یا دن میں آئے جس وقت بھی آئے گا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس جواب کے بعد بھی جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتراض ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہاں یوم سے مراد وہ حقیقی و مجازی معنی نہیں ہے بلکہ یوم سے مراد وقت ہے۔ اب یہاں ایک ایسا ضابطہ بیان کرنا ضروری ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یوم سے دن کے معنی کب مراد ہوں گے اور مطلق وقت کے معنی کب مراد ہوں گے۔ تو اس بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ فعل اگر ممتد ہو، یعنی فعل ایسا ہو جس کے لیے کوئی مدت بیان کی جا سکتی ہو، جیسے سوار ہونا ہے، چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رکب تو حاج دابت یوم، کہ میں اس چوپائے پر ایک دن سوار ہوا، تو اس صورت میں یوم سے دن کے معنی مراد ہوں گے۔ یعنی اگر فعل کیا ہو ممتد ہو تو پھر یوم سے دن کے معنی مراد ہوں گے، کیونکہ دن ایسا ممتد زمانہ ہے جس کو فعل کے لیے معیار بنایا جا سکتا ہے۔ پس فعل ممتد کے لیے معیار بنانے کے واسطے ضروری ہے کہ یوم سے دن مراد لیا جائے، اور اگر فعل غیر ممتد ہو یعنی فعل ایسا ہو جس کے لیے کوئی مدت بیان نہ کی جا سکتی ہو، جیسے قدوم، وقوع طلاق، وقوع ات، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یوم سے وقت مراد ہوگا، کیونکہ فعل غیر ممتد کے لیے وقت کا ایک جز کافی ہوتا ہے، اس کے لیے طویل وقت کا درکار ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ اختلاف ہے کہ یوم کے ساتھ دو فعل مذکور ہوتے ہیں، ایک یوم کا مضاف الیہ اور دوسرا یوم کا عامل، لہذا ان دونوں میں سے کس فعل کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ عامل اور مضاف الیہ جب دونوں فعل ممتد ہوں تو یوم سے مراد دن ہوگا۔ جب جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا امرک بیدک یوم یرغب زید، تو یعنی جس دن زید سوار ہوگا اس دن تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب اس مثال میں امر بالیدی اور رکوب زید دونوں فعل ممتد ہیں، اور اگر دونوں فعل غیر ممتد ہوں تو یوم سے وقت مراد ہوگا، جیسے عبدی حر یوم یقدم فلان۔ اب یہ اس میں حریت عبد اور قدوم فلان دونوں فعل غیر ممتد ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے ایک ممتد ہو اور دوسرا غیر ممتد ہو تو اس صورت میں بالاتفاق فعل عامل معتبر ہوگا اور مضاف الیہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی فعل عامل اگر ممتد ہو تو یوم سے دن مراد ہوگا، اور اگر فعل عامل غیر ممتد ہو تو یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا، مضاف الیہ خواہ ممتد ہو یا غیر ممتد ہو۔ جیسے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا امرک بیدک یوم یقدم فلان، تو اس مثال میں عامل یعنی امر بالید چونکہ ممتد ہے اس لیے اس مثال میں یوم سے دن مراد ہوگا، اور انت طالق یوم یرغب زید میں عامل یعنی طلاق چونکہ فعل غیر ممتد ہے اس لیے اس مثال میں یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا۔ بس اعتراض میں پیش کردہ مثال عبد حر یوم یقدم فلان میں عامل یعنی حریت عبد چونکہ غیر ممتد فعل ہے اس لیے یہاں یوم سے وقت مراد ہوگا، اور وقت کا اطلاق چونکہ شب و روز دونوں پر ہوتا ہے اس لیے فلان دن میں آئے یا رات میں آئے بہر صورت غلام آزاد ہو جائے گا، اور جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض بھی واقع نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نور الانوار کے جو مفتی ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ شارح نے اوپر کی سطروں میں فرمایا کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس باب میں کون سا فعل معتبر ہے، مضاف الیہ یا عامل۔ پس جب یہ اختلاف موجود ہے تو شارح کا بالاتفاق کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ صرف عامل کا اعتبار ہوتا ہے، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ جب دونوں فعل غیر ممتد ہوں تو مضاف الیہ کا اعتبار ہوتا ہے،
بس اسی اختلاف کا اعتبار کرتے ہوئے شارح نے سابق میں لیکنہم اختلفوا کہا، لیکن جب دونوں فعل مختلف ہوں یعنی ایک ممتد اور دوسرا غیر ممتد ہو تو تمام حضرات نے صرف عامل کا اعتبار کیا ہے اور مضاف الیہ کا اعتبار نہیں کیا، اسی وجہ سے شارح نے آخر میں بالاتفاق کے لفظ کا ذکر کیا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں، اس کے خلاصے کو لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ فعل ممتد کی تعریف بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عامل کے اعتبار ہوگا یا مضاف الیہ کے اعتبار ہوگا فعل ممتد و غیر ممتد ہونے میں، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔